خلیفہ عبد الملک ابھی حجاز کی فتح کا جشن ہی منا رہا تھا کہ خارجیوں نے ایک مرتبہ پھر فتنہ انگیزی پر کمر باندھی اور کوفہ کے گرد و نواح کو اپنا مرکز بناتے ہوئے خلیفہ عبد الملک کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ عبد الملک کے لیے یہ خبر پریشان کن تھی۔ وہ اس سے پہلے کئی جنرلوں کو آزما چکا تھا۔ خارجیوں کا فتنہ وقتی طور پر دب جاتا تھا لیکن پھر شورش برپا کرتا تھا۔ اس مرتبہ مصیبت یہ تھی کہ حجاج دور تھا، کوئی اور اس مہم پر جانے کا اہل نہیں تھا۔ حجاج کی قسمت ایک مرتبہ پھر چمکنے والی تھی۔ اسے موقع مل رہا تھا کہ وہ خلیفہ کی نظروں میں مزید بلند مرتبہ و مقام حاصل کرے۔ عبد الملک کی مردم شناس نظروں نے حجاج کا انتخاب کیا۔ سرداران نے شام سے مشورہ کیا اور پھر حجاج کو خط لکھ بھیجا۔ 1200 سواروں کو لے کر فوراً کوفہ پہنچو اور وہاں کا نظم و نسق سنبھال کر خارجیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرو اور ان کا مکمل خاتمہ کر دو۔ حجاج کو عراق کا گورنر مقرر کیا جا رہا تھا۔ یہ اس کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ حجاج کو عراق بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ عبد الملک نے خارجیوں کی بیخ کنی کے لیے اپنے ایک جرنیل محلب بن صفرا کو بھی روانہ کیا تھا۔ جب وہ دجلہ پار کر گیا تو اس نے عبد الملک کو لکھا کہ میرے پاس ان سے لڑنے کے لیے آدمی نہیں، بس تو میری طرف آدمی بھیج۔ اہل عراق اور اہل بصرہ محلب کی طرف روانہ ہونے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ حجاج کو عراق بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سخت گیری سے اہل عراق کو مجبور کرے کہ وہ محلب کا ساتھ دیں۔ جب حجاج قادسیہ پہنچا تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے اور پیچھے چلے، اور اس نے ایک اونٹ منگوایا۔ اس پر بغیر کسی گدی اور زین کے بیٹھ گیا اور خط کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، سفری لباس پہن لیا اور اپنا امامہ باندھ لیا۔ اس نے فوج کو پیچھے چھوڑ دیا اور اکیلا ہی کوفے میں داخل ہو گیا۔ خلق خدا اس کے آنے سے بے خبر تھی۔ جامع مسجد میں جمعے کی نماز ہونے والی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کے ایک رومال سے اپنا منہ ڈھانپا، اپنی کمان کاندھے پر رکھی اور اسی حالت میں ممبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے منہ میں تھا اور وہ خاموش تھا۔ چاروں طرف سے مختلف آوازیں ابھری۔ یہ آدمی کیا گونگا ہے جو بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ شاید کوئی بدو ہے کہ بات کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں سوج رہی۔ اسے سنگریزے مارو تاکہ یہاں سے اترے۔ مسجد میں ایک تماشا سا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے اور مسجد بھر گئی۔ اتنے میں محمد بن عمیر الدارمی اپنے غلاموں کے ساتھ مسجد میں آیا۔ اس نے حجاج کو ممبر پر بیٹھے دیکھا کہ نہ وہ ایک طرف ہوتا ہے نہ بولتا ہے۔ وہ شاید پہچان گیا تھا یا یہ فقط سمجھا کہ بنو امیہ نے کسی کو عراق کا حکمران بنا کر بھیجا ہے، اس لیے وہ زور سے چیخا، اللہ تعالیٰ بنو امیہ پر لعنت کرے جو اس قسم کے آدمیوں کو عراق کا حکمران بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عراق کو برباد کرے جو اس قسم کا آدمی اس کا حکمران ہو۔ اس نے سنگریزے مارنے کے لیے مسجد کے فرش پر ہاتھ مارا، لیکن اسی کے خاندان کے ایک آدمی نے اسے روک دیا، اس آدمی کو مارنے سے باز رہے تاکہ ہم اس کی بات کو سن سکیں۔ حجاج نے جب دیکھا کہ ماحول بہت گرم ہونے لگا ہے، انجانے میں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، اس لیے چہرے پر بندھا ہوا نقاب اتار دیا، کھڑا ہوا اور امامہ بھی سر سے اتار دیا۔ خدا کی حمد و ثنا کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور ایک شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کر دیا۔ میں صبح کا بیٹا ہوں اور گھاٹیوں پر چڑھ جانے والا ہوں، اور جب میں اپنا امامہ اتار چکا تو تم مجھے پہچان چکے ہوگے۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے سنگریزے چھوٹ گئے، اور جب تقریر شروع کی تو لفظوں کی تیوری ایسی تھی کہ لوگ سہم گئے۔ اے عراق کے منافقو، بد اخلاقی کے مظہرو، اے بد اندیش کوفیو، میری دلی تمنا تھی کہ تم سے میرا کسی صورت واسطہ پڑے۔ کل میرا کوڑا گم ہو گیا، لہٰذا اس کے عوض یہ تلوار میرا کوڑا ہے۔ باخدا میں اٹھتی ہوئی نگاہوں اور لمبی گردنوں اور پلے ہوئے سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے توڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں ہی ان سروں کو توڑنے والا ہوں، اور میں اس خون کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اماموں اور داڑھیوں کے درمیان ٹپکتا ہے۔ میں اونٹوں اور بکریوں کا چرواہا نہیں اور نہ ہی تختے پر گوشت کاٹنے والا قصاب ہوں۔ امیر المومنین نے اپنے ترکش کو جھاڑا تو اس نے مجھے سب سے زیادہ تلخ مزہ، تیز دھار اور مضبوط چوٹ لگانے والا پایا۔ پس اگر تم ٹھیک رہے تو تمہارے امور ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے راستوں کو اختیار کیا تو تم مجھے ہر گھات میں موجود پاؤ گے۔ خدا کی قسم، میں تمہاری کسی لغزش کو قبول نہیں کروں گا۔ لوگ سہمے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ انہوں نے حجاج کے متعلق جیسا سنا تھا ویسا ہی وہ کچھ دیکھ رہے تھے۔ حجاج کہہ رہا تھا، اے اہل عراق، مجھے انجیر کی طرح ٹھوکا نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ میں کسی حادثے سے پریشان ہوتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں تمہیں لکڑی کی طرح چیر کر رکھ دوں گا اور تم کو پتھروں سے زخمی کرنے کی طرح زخمی کر دوں گا۔ اے اہل عراق، تم نے بہت دفعہ ضلالت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اور تم ہلاکت کے راستے پر چلے ہو، اور تم نے برے طریقوں کو اختیار کیا ہے۔ اس ڈنڈے کے غلاموں اور لونڈیوں کے بچوں، میں حجاج بن یوسف ہوں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں۔ اے کمینی عورتوں کے بچوں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے اور میرا شکار بننے سے احتیاط کرے، لہٰذا جلدی کرو اور سیدھے ہو جاؤ۔ اگر تم حق پر نہ آئے تو
میری تلوار عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دے گی۔ آگاہ رہو کہ امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجوں۔ اب میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس کے بعد کوئی شخص واپس نہ گیا اور میدان میں نظر نہ آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا اور اس کا مال لوٹ لوں گا۔ یہ تقریر ہی کیا کم تھی کہ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، اے غلام، امیر المومنین کا خط پڑھ کر انہیں سنا دو۔ غلام نے خط پڑھنا شروع کیا۔ امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی طرف سے عراق کے مسلمان مومنوں کی طرف تم پر سلامتی ہو، اور میں تمہارے ساتھ اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ غلام یہیں تک پہنچا تھا کہ حجاج نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اہل عراق سے مخاطب ہوا، اے اہل نفاق، برے اخلاق کے حاملو، تفرقہ بازو اور گمراہو، امیر المومنین تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم انہیں سلام کا جواب نہیں دیتے۔ خدا کی قسم، اگر میں زندہ رہا تو تمہیں لکڑی کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے غلام کو حکم دیا کہ وہ خط کو ابتدا سے پڑھے۔ غلام نے خط پڑھنا شروع کیا اور جب وہ سلام کے الفاظ پر پہنچا تو حاضرین مسجد نے سلام کا جواب بآواز بلند دیا۔ حجاج ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حجاج کا اعلان سنتے ہی وہ لوگ جو محلب سے غداری کر کے بھاگ آئے تھے دوبارہ محلب کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے توشہ دان کا انتظار کیے بغیر دوڑ پڑے کہ دیر ہو گئی تو حجاج کی تلوار سے کون بچائے گا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکش ظلم و تعدی کے بغیر نہیں مانتے۔ حجاج ایک مقام پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ چکا تھا کہ 3 دن گزرنے کے بعد جو رہ گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، لہٰذا ہر شخص ڈرا ہوا اور نہیں چاہتا تھا کہ پیچھے رہ جائے۔ اس بھیڑ بھاڑ میں ایک ضعیف العمر آدمی حجاج کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے، میں ایک علیل و ضعیف آدمی ہوں، جنگ کے قابل نہیں، میرے کئی لڑکے ہیں، میری جگہ ان میں سے جو اچھا شاہسوار ہو امیر اسے منتخب کر لے۔ بوڑھے کی جگہ جوان آدمی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بوڑھا یہ سن کر خوشی خوشی واپس ہو گیا۔ جب وہ کچھ دور چلا گیا تو قریب کھڑے لوگوں میں سے کسی نے اس بوڑھے کی طرف حجاج کی توجہ دلائی۔ اس شخص کو پہچانے؟ نہیں، اس کا نام عمیر بن زابی تمیمی ہے۔ یہی وہ ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتول ہونے کی حالت میں ان کی پسلی توڑی تھی۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ شخص آ گیا تو حجاج نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمیر بن زابی۔ کیا تو وہ نہیں جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ان پر حملہ کر کے ان کی پسلی توڑی تھی؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بوڑھے باپ کو بلا قصور قید کر دیا تھا۔ تو نے امیر المومنین حضرت عثمان کے ساتھ خود جنگ کی اور اب دوسرے آدمی بھیجتا ہے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو قتل نہیں کر سکتا۔ قتل ہو تو سکتا ہے، حجاج نے کہا، اور اسی وقت اسے قتل کرا دیا۔ اس کے قتل نے سب کو سراسیمہ کر دیا۔ اب تو لوگ بے تحاشا محلب کی طرف دوڑ پڑے۔ محلب کی تلاش میں جدھر منہ آیا ادھر نکل گئے اور پل پر اس قدر ہجوم ہو گیا کہ لوگ دریائے فرات میں گر پڑے۔ کوفہ سے فارغ ہونے کے بعد حجاج بصرہ پہنچا اور وہاں بھی اس نے اسی قسم کی تقریر کی۔ ایک شخص شریک بن عمر اس کے پاس آیا اور کہا، اے امیر، میں بیمار ہوں، سابق امیر نے مجھے فوجی خدمت سے معذور رکھا تھا، میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے۔ حجاج نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ سختی دیکھی تو اہل کوفہ کی طرح اہل بصرہ بھی محلب کی فوج میں شریک ہونے کے لیے جوک در جوک روانہ ہونے لگے۔ جب لوگ کثرت سے محلب کے پاس پہنچنے لگے تو اس نے پوچھا، عراق پر کس کو عامل مقرر کیا گیا ہے؟ خدا کی قسم، یہ کوئی مرد ہے اور اب باخودہ دشمن کے لیے ہلاکت ہوگی۔ محلب کے یہ الفاظ ضائع نہیں گئے۔ حجاج کی دلیری اور دانش مندی نے محلب کی طاقت اتنی بڑھا دی کہ اس نے دیکھتے دیکھتے خوارج پر قابو پا لیا اور ایک ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک اس کی کارگزاری سے ایسا خوش ہوا کہ اس نے فوری طور پر اسے نئی ذمہ داریاں سونپتے ہوئے اسے خراسان، ایران اور سندھ کا جس قدر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس کے سپرد کر دیا۔ خارجیوں کا فتنہ ٹل ضرور گیا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ نئے نئے لوگ سامنے آ رہے تھے اور امیوں کو پریشان کر رہے تھے۔ کوفہ شہر طرح طرح کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کوفہ کے لوگ چونکہ بنیادی طور پر شرپسند تھے، جس کا مظاہرہ حجاج کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ اہل کوفہ ہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزار پہنچایا، پھر اہل کوفہ ہی نے خون علی کا مطالبہ کیا اور خلافت حسین کے لیے آمادہ ہوئے۔ اہل کوفہ ہی شہادت حسین کا باعث بنے اور پھر محبت حسین کے نام پر تحریکیں چلا کر سیاست کرتے رہے۔ یہ لوگ عجیب متضاد کیفیت کے حامل تھے۔ جس نے مشتعل کرنا چاہا مشتعل ہو گئے، جس نے رضامند کیا رضامند ہو گئے، کبھی بے وفا تو کبھی وفادار، کبھی حلیف کبھی مخالف، کبھی بہادر کبھی بزدل۔ مجموعی طور پر شہر کا مزاج متلون تھا۔ حجاج نے اہل کوفہ کے شر سے بچنے اور اپنی فوجی کارگزاری کو باسہولت انجام دینے کے لیے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی اور ایک نیا شہر واسط بسانے کا حکم دیا۔ کوفہ کے بجائے واسط کو اس نے اپنا صدر مقام بنایا۔ اس شہر میں اس نے ایک بہترین شاہی لشکر مقیم کیا
تاکہ کوفہ اور بصرہ سے جس جگہ بھی کوئی بغاوت اٹھ کھڑی ہو واسط میں مقیم فوج کی مدد سے اسے کچلا جا سکے۔ اس شہر میں اس نے اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اسی افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ اس عظیم الشان محل کو دیکھیں اور تعریف کریں۔ حجاج بذات خود متضاد کیفیت کا حامل تھا۔ وہ بہترین منتظم تھا، بلند پایہ خطیب تھا، ماہر سیاست داں تھا، بہادر تھا، تو دوسری جانب نہایت شقی القلب اور شفاق بھی تھا۔ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا حامل تھا جس میں انسان دوسروں کو اذیت دے کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ جہاں کوڑوں سے کام چل سکتا تھا وہاں وہ تلوار اٹھاتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے سب نالاں تھے، لیکن اس کے سامنے بولنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ اس کے ظلم و جبر سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محفوظ نہیں رہے تھے، تو عام آدمی کی کیا حیثیت؟ اس کا قید خانہ بے قصور قیدیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دور کے مشہور صوفی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے حجاج کے عالیشان محل کی تعریف سنی تو وہ بھی اسے دیکھنے گئے، اور اس نیت سے گئے کہ وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو نصیحت کریں گے اور انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے۔ جب آپ واسطے شہر پہنچے تو دیکھا لوگ اس محل کے چاروں طرف جمع ہیں، کلمہ ہائے تحسین بلند ہو رہے ہیں۔ اس کی خوبصورتی پر دل فریفتہ، اس کی وسعت پر انگشت بدندہ۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات تباہ ہو گئے۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اس سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ظالم ہے مگر کوئی اس کے منہ پر کہنے کو تیار نہیں۔ اس کے شر سے خوفزدہ ہیں۔ وہ نادان اتنا نہیں جانتا کہ حقیقی عزت یہ نہیں ہوتی۔ پیٹ موڑتے لوگ اسے برا کہنے لگے۔ مر گیا تو کس نام سے یاد رکھیں گے؟ اس سے کہو محلات زمین پر نہیں لوگوں کے دلوں میں تعمیر کرے۔ اس نے سلوک سے دل خریدے، خلق خدا کا خون بہانے سے باز رہے۔ تو بے خطر ہو کر حجاج کے خلاف بول رہے تھے۔ مجمع دم بخود تھا کہ نہ جانے حسن بصری پر کیا بیت جائے، حجاج ان کا کیا حشر کرے۔ آخر ایک ہمدرد سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا آپ خاموش رہیں، حضرت بس اتنا ہی کافی ہے۔ حجاج تک یہ باتیں پہنچی تو اس کے انتقامی فطرت نہ جانے کیا رنگ دکھائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کی طرف گردن اٹھائی۔ اب ان کی آواز اس شخص کا تعاقب کر رہی تھی۔ اے نیک دل شخص، تو ہرگز خوفزدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کہنے کا پرچار کرتے رہیں۔ یہ ہمیشہ حق والوں کا وتیرہ رہا ہے۔ یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ مجمع صرف عوام کا مجمع نہیں تھا، حجاج کے سینکڑوں سپاہی بھی یہاں موجود تھے۔ کسی کو جرت تو نہیں ہوئی کہ حسن بصری کو ٹوکتا، لیکن حجاج تک یہ باتیں پہنچا ضرور دیں۔ حجاج یہ سنتے ہی بھڑک اٹھا، لعنت ہے تمہارے وجود پر، بزدلو میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرہ کا ایک غلام مجمع عام میں جو جی چاہے، جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکتا۔ اے گروہ بزدلان، کان کھول کر سن لو، اللہ کی قسم اب میں اس کا خوف تمہیں دلا کر رہوں گا۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی۔ یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ جلاد کو بلایا، وہ بھی حاضر ہو گیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ قصر عالی شان میں حجاج بن یوسف اپنے تخت کے گرد ٹہل رہا تھا۔ اسے بے چینی سے انتظار تھا کہ کب حسن بصری آتے ہیں، اور دربار نے آ کر اطلاع دی ابو سعید حسن بصری حاضر ہیں۔ حجاج نے معنی خیز مسکراہٹ جلاد کی طرف دیکھا اور حضرت حسن بصری کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ شہر میں ہر طرف خوف و دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ ہر شخص کا دل کانپ رہا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ تھوڑی دیر میں کیا خبر آنے والی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی حالت میں وہ حجاج کے سامنے پہنچ گئے۔ حجاج ان کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ سامنے آئے حجاج پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا۔ آواز میں ایسی نرمی آئی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیں۔ حجاج نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ جب حسن بصری اطمینان سے بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے باز پوچھ کرنے کے بجائے دینی مسائل دریافت کرنا شروع کر دیے۔ ہر جواب کے بعد کلمہ تحسین ادا کرتا، اب میرے لیے دعا کریں کہ خارجی کے مقابلے میں مجھے کامیابی ہو۔ اب مجھ سے وعدہ کریں کہ بے قصوروں کا خون بہانے سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ حضرت، انتظامی معاملہ سخت گیری سے چلتے ہیں۔ میں نے تم سے بے قصوروں کی خون کی بات کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ معاملات کو اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد احکام صادر کروں۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ حجاج نے قیمتی عطر منگوایا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی میں لگا کر محبت بھرے انداز میں
انہیں الوداع کہا۔ جب حسن بصری دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضرت حجاج نے آپ کو قتل کے ارادے سے بلوایا تھا، لیکن آپ کو دیکھتے اس نے ارادہ بدل لیا۔ مجھے معلوم ہے، میں تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت ایک بات تو بتائیں، آپ جو دربار میں آئے تو آپ کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، وہ کیا تھا جو آپ پڑھ رہے تھے؟ میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، الہی مجھ پر کی گئی نعمتوں کا والی ہے تو، ہر مصیبت کے وقت میرا مددگار ہے۔ الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہے۔ الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں تبدیل ہو گیا۔